السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پاکستان ایجوکیشن جنکشن۔ آج جو ہمارا ہے وہ گیسٹ پیپر ترجمۃ القرآن ہے، 12th کلاس کے 2024 کے شارٹ کوسچنس ٹائپ ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آتی ہے، اس کے مضامین تحریر کریں۔ سورۃ نور ہے، سورۃ احزاب ہے، سورۃ فتح، سورۃ حجرات، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ طلاق کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو بھی انفارمیشن ہے، بیسک انفارمیشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کی قرآنی آیات ہے جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں آپ وہ بول سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آتے ہیں کہ سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ تحریر کریں۔ ترجمہ وغیرہ لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع بیان کریں، قربانی سے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا اور اس طرح کے مرکزی موضوع تحریر کریں۔ اس کے بارے میں طہارت کے بارے میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سورۃ نور کی فضیلت کے بارے میں حدیث کریں۔ سورۃ نور کا مرکزی موضوع مطلب اسی طرح کے کوشچنز ہیں ڈیفرنٹ صورتوں کے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کا ترجمہ بھی خالی سن لیں گے نا تو آپ خود سے مطلب بہت کچھ لکھ سکتے ہیں ان میں، اور ایک دو آیات یاد کر لیں۔ مطلب اگر ایک سورۃ نور ہے تو اس کی ایک دو آیات یاد کر لیں آپ، ہر کوشچن میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو اچھے مارکس مل سکتے ہیں۔ پھر سورۃ محبت کا مختصر تعارف تحریر کریں، مرکزی موضوع تحریر کریں تو کہ کس مطلب اس کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کس ٹاپک پہ بنی ہوئی ہے سورۃ محمد، تو وہ آپ لکھ دیں گے تو آپ کو 2 لائنوں میں بھی لکھیں گے تو آپ کو اچھے خاصے مارکس مطلب فل مارکس مل سکتے ہیں، آپ کو پلس پوائنٹ ہے آپ کے پاس یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں کہ کفار کے اعمال کس وجہ سے ضائع ہوئے۔ سورۃ محمد میں جنت کی کون کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ محمد میں اہل ایمان کو کس چیز کی ترغیب دی گئی تھی، اور اسی طرح سورۃ فتح میں منافقین کے رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ سورۃ حجرات کا شان و نزول تحریر کریں، مرکزی مضمون یہ تقریباً ہر کسی کا ہی ہے، مرکزی مضمون تحریر کریں تو یہ آپ جو ہے آرام سے مطلب جو ہے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ایزی ہے بہت اگر آپ آیات کا ترجمہ بھی مطلب کرتے ہیں صرف۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے ہمارے پاس سورۃ حجرات کی روشنی میں باقاعدہ رسالت خاتم النبیین میں حاضری کے کوئی سے 2 آداب تحریر کریں۔ سورۃ حدید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ پھر اسی طرح سورۃ مجادلہ کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ زہار سے کیا مراد ہے، زہار کے کفار کے 3 صورتیں تحریر کریں۔ اس طرح کے کوشچنز آئیں گے جو آپ شارٹلی مطلب آرام سے جو ہے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ کوشچنز ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ لازمی دیکھیے گا۔ اور کوئی سی قرآن کی آیات جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اور وہ آپ اگر شارٹ کوشچن میں ہر میں نہیں لیکن کچھ میں جو ریلیٹڈ ہوں اس میں اگر آپ مینشن کریں تو آپ کو مارکس مل سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سورۃ مجادلہ کی روشنی میں مجلس کے 2 آداب تحریر کریں۔ مال پہ سے کیا مراد ہے۔ سورۃ الحشر میں انصار کی کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ الحشر میں صحابہ کرام کی کیسے تعریف کی گئی ہے۔ حضور خاتم النبیین نے عورتوں سے کن امور پر بیعت لی ہے۔ اس طرح کے کوشچنز آئیں گے، مرکزی خیال وغیرہ۔ پھر ہمارے پاس آگے آتی ہے سورۃ ممتحنہ میں کفار کے کن 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس بشارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر مرکزی خیال ہے اسی کا ہی۔ پھر اسی طرح شان و نزول بیان کریں، اس کا مرکزی سورۃ جمعہ کا آیا ہے مرکزی مضمون، اور کس کی اس میں اہمیت بیان کی گئی ہے کس کی، یہ بھی بیان کرنا ہے، یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سورۃ منافقون کا شان و نزول تحریر کریں، مرکزی موضوع سب کا ہی ہے تقریباً۔ اور سورۃ منافقون میں منافقین کی کون سی بڑی خصلتوں کا ذکر ہے، اور سورۃ منافقون میں حضور خاتم النبیین کو منافقین کے لیے دعائے مغفرت سے کیوں منع فرمایا گیا ہے۔ یہ شارٹ کوشچنز ہیں، یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ ایک آیات ضرور مینشن کریے گا اس کے ساتھ، مطلب کوئی بھی ہوئی کہ اس میں کاماز میں انورٹڈ کاماز میں ڈال کے آپ نے وہ لکھنی ہے تاکہ آپ کو مارکس پورے ملیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس طلاق کا مرکزی موضوع بیان کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے۔ تحریم کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ طلاق اور طلاق کی ناپسندیدگی پر ایک حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ وہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جو طلاق سے ریلیٹڈ ہونا، وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے اندر اور مینشن کرنا ہے، اور کاماز انورٹڈ لازمی ڈالیے گا، اور ہائی لائٹڈ کر کے لکھے گا اس کو مارکر سے تاکہ ایگزامینر کو پتہ لگے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ بقرہ کے بعد طویل ترین صورت کون سی ہے، اور اس صورت میں کن مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء کا آیا ہوا ہے، سورۃ النساء میں یتیم کے مال کی حفاظت کے بارے میں کیا تعلیمات بیان ہوئی ہیں۔ پھر یہودی نے حضرت عمر فاروق سے تکمیل دین والی آیت کے بارے میں کیا کہا۔
اس طرح کے شارٹ کوشچنز آتے ہیں اور یہ آپ نے کرنے ہیں اٹیمپٹ. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سورۃ مائدہ میں مسلمانوں کو عدل و انصاف کے حوالے سے کیا تلقین کی گئی ہے, بنی اسرائیل کے دلوں کے سخت ہونے کی وجہ کیا ہے. سورۃ مائدہ میں ناحق قتل کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. سورۃ نور میں بیان کردہ معاشرتی آداب تحریر کریں. عورتوں کو کن کے سامنے زیب زینت کرنے کی اجازت ہے, کن تین اوقات میں اہل خانہ کے پاس کے بغیر اجازت نہیں جانا چاہیے. اس طرح کے کوشچنز ہیں, آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں حزاب کے معنی تحریر کریں. نئے سورۃ حزاب مکی صورت ہے یا مدنی. اس کے بعد یہ سورۃ حزاب کے شروع میں آپ خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو کاموں کی تلقین کی گئی ہے. پھر شاہد اور مبشر سے کیا مراد ہے. قرآن مجید کی 46ویں سورت کون سی ہے اور یہ کس بارے میں ہے. مطلب ایزی کوشچنز ہیں, اتنے مشکل بھی نہیں ہیں, آپ بک میں مارک کر سکتے ہیں آرام سے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ سورۃ محمد کہاں نازل ہوئی اور اس سورت کا نام کس آیت سے ماخوذ ہے. سورۃ فتح میں آپ خاتم النبیین کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں. سورۃ حجرات میں مومنین کی کیا پہچان بیان ہوئی ہے. اس کے بعد سورۃ حجرات کی روشنی میں 4 معاشرتی آداب تحریر کریں. حجرات کے معنی مفہوم تحریر کریں. بیت الرضوان سے کیا مراد ہے. اس میں آپ اپنا بیسک نالج بھی لکھ سکتے ہیں, اور یہ کہ مطلب اگر لانگ کوشچن ہے تو ہیڈنگس کلاس میں دیجیے گا تاکہ ہائی لائٹ ہو کہ آپ نے ڈفرینٹ پوائنٹس لکھے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سورۃ مجادلہ میں منافقین کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبائل آباد تھے. اور پھر آتا ہے منافقین اور دشمنان اسلام کی حقیقت کیا ہے. سورۃ حشر کے آخر میں اہل ایمان کو کن احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور تقریباً ساری آیات اس میں ساری کور ہو رہی ہیں. تھینکس فار واچنگ. سبسکرائب لازمی کریے گا.